كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کی شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والی ذات ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے. ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ. آمین، یا اللہ اس دعا کو قبول فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پاک رب کا پاک ارشاد ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو تو پڑھو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان دور ہو جائے اور بھاگ جائے. قرآن پڑھنے کے لیے ہے اعوذ باللہ، اور ہر نیک کام کرنے کے لیے ہے، شروع کرنے کے لیے ہے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلط خیال آ جائے اس پر پکڑ نہیں، پڑھو اعوذ باللہ، پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. تو غلط خیال آ جائے اس پر پکڑ نہیں. حدیث کے مطابق یہ الفاظ پڑھو، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھو. یہ سائیکالوجی امراض، نفسیاتی امراض کے لیے بہترین علاج ہے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ورد کرنا آدمی وساوس سے، ڈپریشن سے، سائیکالوجی امراض سے محفوظ رہتا ہے. جب اللہ کی ذات پر
یقین مضبوط ہو تو اس کو سائیکالوجی مرض نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس وقت پڑھیے جب کوئی خطرناک بات ہو یا پناہ میں آنا ہو یا غلط خیال آ جائے یا قرآن پڑھو۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی نیک کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جیسے کھانا کھاؤ، پانی پیو، چیز اٹھاؤ، اب چیز اٹھاؤ پڑھو اعوذ باللہ، غلط۔ کھانا کھاؤ پڑھو اعوذ باللہ، غلط۔ کیوں؟ قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ قرآن پڑھو تو پڑھو اعوذ باللہ۔ اور عام جو کام ہے، اچھے اچھے کام ہیں جتنے بھی ہیں، تو اس میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص نقطے کی ایک بات بتاتا ہوں، ہر مسلمان کو 35-40 دعائیں ہیں وہ یاد ہونی چاہیے۔ مسجد آنے جانے کی دعا، لیٹرین آنے جانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، اٹھنے بیٹھنے کی دعا، صبح اٹھنے کی، رات کو سونے کی دعا، یہ کل 35-40 دعائیں ہیں اور 2-3 دن میں یاد ہو جاتی ہیں۔ اپلیکیشنز، سٹوریز، نوٹس اور سپیلنگز یہ ہم یاد کرتے ہیں پارکوں میں گھوم گھوم کے، اور 3 دن نہیں لگتے ہیں۔ یہ 40-35 دعائیں ہیں، ہر مسلمان کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہیں، 2 قسم کی تکلیفیں آتی ہیں۔ ایک گناہوں کی وجہ سے اور حرام کی وجہ سے اللہ پریشانیاں لاتا ہے، وکیل پیسے کھا جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، کہیں اور غلط جگہوں پر پیسے چلے جاتے ہیں، ڈکیتی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حرام کی وجہ سے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ پریشانی یہ کہ ہم یہ جو مسنون اعمال ہے یہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ صبح 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی، اعوذ باللہ، شام کو۔ تو یہ نہ کرنے کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں، کوئی کہتا ہے سایہ ہے، کوئی کہتا ہے بھو ہے، کوئی کہتا ہے بلا ہے، کوئی کہتا ہے موکل ہے، کوئی کہتا ہے امراض ہے، کوئی کہتا ہے ہمزاد ہے۔ اب دینداروں کے جامع میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں سے بے پردگی کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تعویذیں کرتے ہیں، دھاگے کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے بٹورتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سنت پر چلتے نہیں، سنت دعائیں پڑھتے نہیں، یاد کرتے نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ادھر پنسا دیتے ہیں۔ تو پنسنا نہیں چاہیے اور مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو دعا ہے دیکھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ مصیبت سے، تکلیف سے، نظر بد سے، شیاطین سے، کالے علم اور جادو سے حفاظت کی دعا ہے۔ کسی کو یاد ہے مسلمان کو؟ 98% مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ پھر اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، 90% یہ ہے کہ وہ سیاسی حالات کی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے حالات خراب ہوں گے۔ وہ یہ کہتا ہے مجھ پر کوئی اثر ہے یا مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے، پھر گھومتا پھرتا ہے ادھر ادھر عاملوں کے پیچھے، اور وہ ان کو بٹورتے ہیں، ان کے پیسے کھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ صحابہ یہ دعا یاد کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ یاد کرتے تھے سورہ فاتحہ کی طرح۔ اور جو بچے یاد نہیں کر سکتے تھے، مشکاۃ اللسانی کی روایت ہے، وہ لکھ کے ان کے گلوں میں لٹکاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان الرقا والتمائم والطبلۃ شرک۔ تمام دم اور تمام تعویذیں اور تمام محبت کی تعویذیں شرک ہیں۔ اس حدیث سے مراد وہ ہے، وہ دم ہے جس میں منتر ہو، غیر اللہ سے مدد ہو، وہ تعویذ ہے جس میں غیر اللہ سے مدد ہو، تو وہ شرک ہے۔ باقی صحیح دم حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، وہ جائز ہے۔ صحیح تعویذ جس میں قرآن کی آیت ہو، حدیث ہو، یہ جائز ہے، لیکن دم افضل ہے تعویذ سے۔ اور دم پر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، ہر مسلمان نیک آدمی دم کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو، بیٹی کو، والدہ کو، والد کو، ہر کسی کو دم کر سکتا ہے۔ اور دم میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اجازت لے لو جی، یہ قرآن ہے اور یہ سب کے لیے ہے، یہ عام ہے، آسان ہے۔ لہذا دم ہر مسلمان، مرد اور عورت،
یہ دونوں دم کر سکتے ہیں. کیا دم کریں؟ درود شریف آگے پیچھے پڑھیں اور 4 قل الحمد شریف، بس یہ دم ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ سام کے ڈسے سے بھی اس کا علاج ہوا ہے سورہ فاتحہ سے، اور مرگی کے مرض سے بھی علاج ہوا ہے. دائیں کان میں دم کیا گیا ہے، حدیث میں ہے. لہذا الفاتحۃ لما قرأت، فاتحہ اسی کے لیے جس کے لیے اس کو پڑھا جائے. لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی نیک کام شروع کرو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واجزم، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم کٹا ہے اور ناقص ہے. رات کو دروازہ بند کرو اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضور کی حدیث ہے. شیطان باہر رہ جاتا ہے. اور برتن الٹے ہونے چاہیے، ہاں یہ حدیث ہے. اور اگر سیدھا برتن ہو تو اس کے اوپر ڈھکنا رکھو. اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر ڈھکنا نہ رکھ سکو وَلَوْ تُعْرِضُوا عَلَيْهِ شَيْءٍ، چاہے اس کے اوپر پن رکھو، مسواک رکھو، لیکن رکھو. سبب اختیار کرو، حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. دیکھو حضور نے ہم کو کیا درس دیا ہے. ہاں رات کو دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو. ہم پڑھتے ہیں. میری والدہ جو تھیں وہ ڈاکٹر تھی، والد صاحب آفیسر تھے. ہمارے 7 پشت عالم نہیں ہیں. بعد میں والد صاحب دین کی طرف آیا، مجھے عالم بنایا. لیکن والدہ ڈاکٹر تھیں، والد صاحب آفیسر تھے، لیکن وہ ہم کو یہ تمام دعائیں یاد کراتے تھے. گھر میں دین تھا. تمام دعائیں ہم نے اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے یہ تمام دعائیں انہوں نے یاد کرائی ہیں. سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، سورہ رحمان، یہ ہم کو یاد کراتے تھے اور شوق سے یاد کراتے اور ہم کو نصیحت کرتے تھے. اور ہم کو کہتے تھے کہ دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. یقین جانیے رات کو میں سوتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے میں دروازہ بند کرتا ہوں. اور اگر رات کو جاگ آ جائے اور میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہو تو دروازہ کھول کے بسم اللہ پڑھ کے پھر دروازہ بند کر لیتا ہوں. یہ پرانی عادت جو والدین نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ والدین کی تربیت تو ہے ہی نہیں. صبح نماز کے لیے تو اٹھتے نہیں ہیں، اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہاں یونیفارم تیار کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر بچے آرام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آرام کرتے ہیں، پھر ہوم ورک کرتے ہیں، پھر کارٹون اور میگزین اور گیمز کھیلتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. یہ ہمارے گھروں کی ترتیب ہے. تربیت کہاں چلی گئی؟ ہوا میں اڑ گئی. میں کہیں گیا تھا تو ایک آدمی تو اپنے بچے کو یاد کرا رہا تھا CAT کیٹ، DOG ڈاگ اور APPLE ایپل، یہ یاد کرا رہا تھا. میں سیر کے لیے کہیں پر گیا ہوا تھا تو میں نے اس آدمی کو کہا کہ صبح 7 سے لے کر 2 بجے تک یہ ڈاگ اور کیٹ کرتا رہتا ہے نا، کتا اور بلی، ہاں اور ہوم ورک میں بھی اور ٹیوشن میں بھی. ابھی تو 4تھا کلمہ ہے، اس کو یاد کراؤ، کچھ دعائیں یاد کراؤ. یعنی ہماری ذہنی جب ہم میں خود دین نہیں ہوگا بچوں میں کیا دین لائیں گے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہم عمل کی نیت سے سنیں اور توجہ سے سنیں اور بچوں کی تربیت کریں اور یہ دعائیں ہم یاد کریں اور بچوں کو یاد کرائیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اگر ہم سنت اعمال پر چلیں گے پھر ایسے عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بے پردگی کرے یا پیسے لے یا غیب کی خبریں بتائے یا آپ کے پیسے بٹورے یا کالا بکرا لے ہو، کالی مرغی لے ہو، پتہ نہیں زعفران لے ہو اور جو ہے نا ہرن کی سینگ لے ہو تو آپ سے پیسے بٹوریں گے. جب دین پر نہیں چلو گے تو مار کھاؤ گے. امن، چین، محبت، سکون، الفت، صبر، شکر اور اتفاق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر ہم اللہ کے قانون اور نبی کے طریقے پر چلیں گے ہم خوش رہیں گے. خدا کی قسم اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو نفرت، بغض، حسد، کینہ، غیبت، چغلی، بے اتفاقی، پریشانیاں، یہ تمام مصیبتیں اس کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ہم اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر نہیں چلیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوش رکھے. ہاں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ دعائیں جو ہے نا یہ آپ یاد کریں، ہر بات کو عمل کی نیت سے سنیں. یہ جو 35-40 دعائیں ہیں یہ آپ یاد کریں. یہ جون جولائی میں پاکستان میں 110 مقامات پر ہم ایک کورس کرتے ہیں، مختصر دینی سمر کورس. پچھلے سال 3,500 افراد نے اس میں شرکت کی. میں صدر کامران مارکیٹ میں پڑھاتا ہوں، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی.
عورتیں پردے میں الگ بیٹھتی ہیں اور مرد الگ بیٹھتے ہیں. 110 مقامات پر انڈونیشیا میں بھی ہوتا ہے، لندن میں بھی ہوتا ہے. اس میں ہم یہ دعائیں یاد کراتے ہیں، 40 حدیثیں یاد کراتے ہیں، تجوید ہم پڑھاتے ہیں، خوشخطی ٹھیک کراتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اس کورس میں شرکت کریں، اور ہم اس میں شرکت کر کے تمام وہ 7 کتابیں جو ہم پڑھاتے ہیں جون جولائی کی چھٹیوں میں، ایف ایس سی، بی ایس سی، ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرر، وکیل اور استاد، استانیہ، میل، فیمیل، ان افراد کے لیے ہم نے ایک کورس بنایا ہوا ہے، ہاں ڈیزائن کیا ہوا ہے. اور ہر بالغ اور لکھنے پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والا وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے اور دین سیکھ سکتا ہے. تو یہ دعائیں جو ہیں وہ آپ یاد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے قرآن آسان ہے کے حوالے سے قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں مبادیات، تفسیر سے پہلے ضروری باتیں اور علوم اور مسائل اور جنرل نالج قرآن کے حوالے سے کافی دروس اس پر ہو گئے ہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح، اس پر آپ حضرات کے سامنے 2 دروس ہو چکے ہیں. بہرحال آج ہمارا درس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر تفصیل سے بات ہو گئی، اور دعاؤں کی اہمیت، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ 35-40 دعائیں ہیں مختلف اوقات کی مسنون، وہ ہم کو یاد ہونی چاہیے. جس طرح ہم اپلیکیشنز، سٹوریز اور ویکیبلری ذہن میں رکھتے ہیں، اسپیلنگ یاد کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم دعائیں بھی یاد کریں. یہ 40 دعائیں 2-3 دن میں یاد ہو جاتی ہیں. آج ہمارا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واجزم. ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دم کٹا ہے اور ناقص ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے توضؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کرو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وضوء لمن لم یسمع. اس آدمی کے وضو کا ثواب نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے. جو بسم اللہ نہ پڑھے وضو تو ہو گیا لیکن ثواب نہیں ہے. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ دھوئے اور منہ دھو لے اور کلی کرے اور مسواک کا اہتمام کرے 5 نمازوں کے ساتھ. تفضل الصلاۃ التی یستاق لها علی الصلاۃ التی لا یستاق لها 70 ضعفا. جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس نماز سے 70 درجے زیادہ ہوتی ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے. صبح شام ٹوتھ پیسٹ کر لیں ٹھیک ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں. رات کو سوتے اور کھانے کے بعد
ہر موقع پر مسواک کا اہتمام کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کہ وضو بھی بسم اللہ کے ساتھ اور ہر کام بسم اللہ کے ساتھ، کھانا کھاؤ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ میں نے گزشتہ درس میں ایک نقطہ بتانا تھا، وہ میں نہ بتا سکا، وہ یہ ہے کہ دیکھو مختلف دعائیں ہیں۔ اب ایک مسلمان کو وہ 35-40 دعائیں یاد نہیں ہیں، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں۔ اگر کسی کو 35-40 دعائیں یاد نہیں ہیں تو وہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ کھانا ہم کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو ایک بچہ آیا اور اس نے ہاتھ پھیرایا برتن میں، بایاں ہاتھ ہر طرف مار رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس بچے کو 3 نصیحتیں کی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ 3 نصیحتیں کریں۔ نمبر 1، اے بچے سم اللہ، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری نصیحت کی کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ اور تیسری نصیحت کی کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت پھیراؤ۔ لہٰذا ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے ادبوا اولادکم بثلاث خلال، حب نبیکم وحب تلاوت القرآن وحب اہل بیت۔ اپنی اولاد کو 3 باتوں کا عادی بناؤ، نبی کے ساتھ محبت، نبی کا نام، پیدائش، والدین، تکلیفیں، سختیاں، جہاد، یہ تمام ان کو بتاؤ۔ وحب اہل بیت، اہل بیت کے ساتھ محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں، ہماری گھر والی مطلب بیوی۔ اہل بیت کون ہے؟ حضور کی بیویاں ہماری مائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کل تقی و نقی فہو من اہلی، ہر متقی مسلمان میرے اہل میں سے ہے، میرے آل میں سے ہے۔ بہرحال ان کی محبت۔ وحب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی محبت ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں، اور بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں۔ کہاں سے؟ مسجد سے، قاری سے پوچھ کے یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اسکول میں پوچھتے ہیں، قاری سے نہیں پوچھتے ہیں۔ دوسری مصیبت ٹیوشن کی ہے، ٹیوشنوں میں بڑے نقصانات ہیں۔ ہاں، ٹیوشن پڑھانے والا بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، بچے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھانے والا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی بچہ ڈرامہ دیکھ رہے جاؤ، کرکٹ میچ دیکھ رہے جاؤ، اس سے دین کی بے حرمتی ہوتی۔ بعض جگہوں پر نامحرم مرد نامحرم عورتوں کو پڑھاتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ مرد مرد کو پڑھائیں گے اور عورتیں عورتوں کو پڑھائیں گی، یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو یہ 3 باتیں اپنی اولاد کے دل میں بٹھاؤ، اور جب وہ کھانا کھائیں ان کو نصیحت کرو کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو دعا ہے وہ تو یہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بھول جاؤ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور کھانا کھا لو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کوئی کھلائے اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وجعلنا من المسلمین۔ اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ، یہ دعائیں ہیں، یہ یاد کریں۔ بہرحال کوئی دعا یاد نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک استاد تھے مفتی محمود الحسن صاحب، اٹک کے تھے، تو وہ ہر لقمے کے ساتھ پڑھتے تھے الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا استاد جی بس بسم اللہ وعلی برکت اللہ کافی ہے نا، ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ۔ اس نے کہا میں کوئی پہاڑ اٹھا رہا ہوں، بس کھانا کھا رہا ہوں اور ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس دن میں نے حدیث پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ہر لقمے کے ساتھ ہم غیبت یا چغلی کریں یا فضول باتیں کریں، اگر ہم پڑھیں کہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، کتنا اچھا ہوگا۔ دین پر ہم چلتے نہیں ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں پریشانی رہو شاباش۔ جب دین پر ہم آئیں گے اللہ خوشیاں عطا فرمائیں گے، صحابہ خوش، حضور خوش، تابعین خوش، تبع تابعین خوش۔ وہ روتے تھے گناہوں کی وجہ سے، وہ پریشان ہوتے تھے کفر کی وجہ سے۔ آج ہم پریشان ہوتے جیب خالی ہے جی، ہاں جیب خالی ہو تو نماز میں مزہ نہیں آتا، جیب بھرا ہوا تہجد میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہمارا جو نا سارا ایمان پیسے کے ساتھ متعلق ہے۔ ہاں، بحر الدموع ایک کتاب ہے، آنسوؤں کا سمندر، علامہ ابن جوزی کی، اس میں لکھا ہے، ہمارے استاد حضرت مولانا امین صاحب نے لکھا ہے کہ لوگ دنیا کے لیے، رشتے کے لیے، لڑکی کے لیے، پاس ہونے کے لیے اور مفاد کے لیے اور پیسوں کے لیے اور قرض کے لیے اور بیماری کے لیے روتے ہیں۔
کوئی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو یاد کر کے روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے؟ ایسے رونے والے کہاں ہیں اس دنیا میں؟ اللہ کی مدد آئے گی، دعائیں قبول ہوں گی، مسلمانوں کو امن ملے گا۔ اللہ کے لیے رونا کہاں چلا گیا؟ بتاؤ کون روتا ہے؟ پوری مسجد میں کوئی روتا ہے یا گھر میں ہم اکیلے روتے ہیں؟ 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک وہ آدمی امام عادل، عدل و انصاف والا امام، اور وہ آدمی رجل، وہ آدمی قلبہ معلق بالمساجد، مسجدوں کے ساتھ اس کا دل بالکل لگا ہوا ہو۔ رجل تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، دائیں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، نوجوان ہو اور نوجوانی میں نیک ہو، یہ اونچا آدمی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فارسی ہے، کسی نے اردو میں شعر میں اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ سرے تسلیم خم کر در پہ مولا کے جوانی میں، کہ بڑھاپے میں کمر خود جھک ہی جاتی ہے کما ہو کر۔ لہذا رجل، ایک وہ آدمی جس کو موقع ملا بدکاری کا، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بدکاری نہیں کروں گا، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 2 آدمی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے کے ساتھ محبت کرے تو فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے محبت ہی ہوتی ہے، اس کو خیر کی طرف لائے، شر سے بچائے، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور ایک وہ آدمی جس پر میری بات چل رہی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو اللہ کے سامنے کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ روئے اپنے گناہوں کو سامنے لا کر، یہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ بہت زیادہ نیک اعمال جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکل جائے، فرماتا یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا۔ روئے گا کون؟ ہاں، مفاد پرستی کے لیے، دنیا کے لیے تو ہم روتے ہیں، آخرت کی رونا ختم ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری کمزوریاں دور فرمائے، ہم کمزور ہیں، پرتقصیرات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر میں بات کر رہا تھا، تو ہر حال میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر حال میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ ہم نہیں کہتے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، او مائی گاڈ، ہیلو، یہ ہم نہیں کہتے دن رات۔ تو اگر اس کی جگہ ہم کہیں ماشاء اللہ، ایون گڈ، یہ ہم کہیں، اگر ہم یہ کہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی بات ہے۔ انگلش سیکھیں، سیکھنی چاہیے دعوت کی نیت سے، فن کو سیکھنے کی نیت سے۔ میں نے ڈبل ایم اے کیے، پی ایچ ڈی کیے، بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ انگلش سیکھیں گے لیکن مغربی تہذیب و ثقافت سے بچ کر، مغربی تہذیب و ثقافت سے بچ کر انگلش سیکھیں گے، دنیاوی علوم سیکھیں گے، ٹیکنالوجی سیکھیں گے، فزکس سیکھیں گے، کیمسٹری سیکھیں گے، لاگرتم سیکھیں گے، میتھ سیکھیں گے، لیکن آخرت کی بھی فکر کریں گے۔ تو دعائیں یاد کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا عادی بناؤ اپنے آپ کو۔ سفر کرو، اسلام آباد جاؤ، ملتان جاؤ، مردان جاؤ، پشاور جاؤ، کراچی جاؤ، جہاں بھی جاؤ راستے میں اللہ کا ذکر کرو، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، صبح و شام 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والی ذات ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم تو جگ کی تعریف کرتے ہیں، کھوٹی کی تعریف کرتے ہیں، بنگلے کی تعریف کرتے ہیں، مشین کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ عقل دینے والی ذات کون؟ سمجھ دینے والی ذات کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ سب تعریفیں جو نا کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ کی محبت اپنے دل میں بیٹھاؤ، اللہ کے ساتھ محبت اپنے دل میں بیٹھاؤ، اللہ کے ساتھ پیار اپنے دل میں بیٹھاؤ، غیر کی محبت دور کرو۔ لا محبوبہ فی الکونین الا اللہ، ولا موجودہ فی الکونین الا اللہ، ولا مطلوبہ فی الکونین الا اللہ۔ کوئی مطلوب، کوئی محبوب حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بس دنیا یہ نام ہے بے وفائی کا۔ ہم مر جائیں گے، 40 دن تک ٹی وی آف ہوگا، پھر آن ہو جائے گا وہی ڈرامے، فلمیں، ہنسی مذاق، اور ہم اکیلے قبر میں پڑے ہوئے ہوں۔ اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔
الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ ہم جس کی بھی تعریف کریں وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ تمام کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ دن اور رات کو چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ پہاڑوں کو، اشجاروں کو، انہاروں کو، احجاروں کو، تمام چیزوں کو، چمنزاروں کو، آبشاروں کو چلانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہم ہیں؟ نہیں۔ ہم خدا ہیں؟ نہیں، ہم تو کچھ نہیں تھے۔ لہٰذا اسی ذات کی عبادت کرو جس ذات نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کی تدبیر کو چلاتے ہیں۔ چلانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ ایک عربی تھا، اعرابی، دیہاتی، گنوار، اس نے ایک مرتبہ کہا البعرۃ تدل علی البعیر ومشی الاقدام علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی الصانع الخبیر۔ فرماتے ایک مینگنی پڑی ہوتی ہے، ہم اندازہ لگاتے ہیں یہاں سے اونٹ گزرا ہے، آثار قدم کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ انسان گزرا ہے، تو آسمان برجوں والا اور زمین راستوں والی کیوں کر دلالت نہیں کرے گی ایسی ذات پر جو بنانے والی ذات ہے اور خبردار ذات ہے اور سننے والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات وہی ہے جب شہتوت کے پتے کے اوپر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے تو آپ کو شہد دیتی ہے، اور بکری کھاتی ہے تو آپ کو دودھ دیتی ہے، اور ریشم کا کیڑا اس پر بیٹھتا ہے تو آپ کو ریشم دیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے اس پوری کائنات کو چلانے والے۔ دیکھو بعض اوقات دل میں شکوک اور شبہات اترتے ہیں، انسان ہے، خیالات آتے ہیں، خیالات پر کنٹرول نہیں ہے، مجھے بھی خیالات آتے ہیں، ہر کسی کو آتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے نا مجھے بہت مضبوط کر دیتی ہے، توحید کے بارے میں ایک بات ایسی ہے جو بہت مجھے مضبوط کر دیتی ہے اور تمام خیالات کافور ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صبح سورج نکلے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کس ٹائم نکلے گا؟ وہ ٹائم آپ کو معلوم ہے، نقشوں میں موجود ہے، لیکن دوسرے دن اس ٹائم پر نہیں نکلے گا، تیسرے دن اس ٹائم پر نہیں نکلے گا، چوتھے دن اس ٹائم پر نہیں نکلے گا، پانچویں دن اسی ٹائم پر نہیں نکلے گا۔ جب سال پورا ہو جائے گا تو سال کے بعد جب کل والا دن آئے گا تو اسی ٹائم پر سورج نکل جائے گا جس ٹائم ایک سال پہلے نکلا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی گھڑی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ سال بعد سورج اسی ٹائم پر نکلتا ہے، یہ نقشہ دائمی ہے۔ مسجدوں میں نقشہ لگا ہوتا ہے نا نمازوں کا، اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ نقشہ دائمی ہے، قیامت تک کی نقشہ ہے، یعنی کہ سورج کی ترتیب جو ہے نا آپ اس سے اندازہ لگائیں، گھڑی خراب ہو سکتی ہے، دل کی حرکت اور سب چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی گھڑی کو آپ دیکھیں کہ بر وقت وہ سورج نکلتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ، 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 وہی اللہ ہے۔ اسے اللہ کے نام کا ذکر کرو، خوب ذکر کرو، 500 مرتبہ صبح شام پڑھو اللہ 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 اللہ، اور اللہ کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے ساتھ تعلق لگاؤ۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، خشکی میں اور تری میں۔ جتنی مخلوقات خشکی میں ہیں وہی تری میں ہیں، جتنی تری میں ہیں وہی خشکی میں ہیں۔ تو سب کو کھلانے والی ذات اور پلانے والی ذات اور رکھنے والی ذات اور عمر دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے انعامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔ مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمے کے حوالے سے کئی دروس آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے، ایک صفت ہے، اور رحیم یہ بھی اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ رحمان کا معنی ہے کہ ڈبل رحم کرنے والی ذات، اور رحیم کا معنی ہے سنگل رحم کرنے والی ذات۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا رحمان الدنیا و رحیمہما، اے دنیا کے رحمان، اے دنیا کے رحمان اور دنیا اور آخرت کے رحیم۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اس دنیا میں رحمانیت کا اظہار فرما رہے ہیں اور رحیمیت کا بھی اظہار فرما رہے ہیں، یعنی مسلمان کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے۔ اب مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، تو ڈبل مہربانی ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیمیت کو ظاہر فرمائیں گے، رحمان ہوں گے لیکن اس صفت کو ظاہر نہیں فرمائیں گے، رحیمیت کو ظاہر فرمائیں گے۔ اور یعنی سنگل مہربانی کرنے والی ذات، یعنی وہاں پر متقیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے وہاں پر مزے ہیں اور رحم ہے اور مہربانی ہے اور برکت ہے، لیکن وہاں پر کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے پٹائی ہے۔ یہاں دونوں کو دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی، اور کافر جو کھا رہا ہے وہ مسلمان کی برکت سے کھا رہا ہے، کلمے کی برکت سے کھا رہا ہے۔ بعض اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان تو تکلیف میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان شروع سے تکلیف میں ہے، وہ تو شروع سے تکلیف میں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے ہم کو 67 لاکھ مربع میل حکومت دے دی۔ شیرشاہ سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، ان سب نے ہم کو 67 ممالک دے دیے۔ 10 کافروں نے لے لیے، 57 باقی ہے۔ اب یہ ملک دینے والے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد گزار، 5 وقت نمازی۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی کون؟ حکومت کرنے والے اور تہجد اور نماز پڑھنے والے۔ اور شیرشاہ سوری جو ہیں، آپ جانتے ہیں شیرشاہ سوری اور شہاب الدین غوری، یہ آپ جانتے ہیں دونوں علماء تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو وہ مفتی تھے، حضرت مولانا مفتی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سارے لوگ جو پچھلے تھے وہ نیک تھے، اللہ والے تھے۔ ہارون رشید 300 قرآن ختم کرا کر 300 قرآن ختم کرا کر اور دعا کر کے پھر ایوان صدر میں بیٹھ کر پہلی دستخط کرتے تھے، پہلی سائن کرتے تھے۔ سوری غوری عالم تھے، محمود غزنوی صاحب وہ مفتی تھے، حضرت مولانا مفتی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب فقہ حنفی میں کتاب التفرید عربی میں الحمدللہ سب کہتے محمود غزنوی، محمود غزنوی۔ یہ عالم تھے، مفتی تھے اور اللہ کے ولی تھے اور تہجد گزار تھے۔ یہ اللہ والے لوگ، یہ نیک لوگ
حضرت علامہ اقبال مصور پاکستان رحمہ وہ فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ہم جن کو مصور پاکستان کہتے ہیں، جن سے ہم متاثر ہیں، امپریس ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان کا عروج اور اسلام کا عروج تب ہوگا جب یہ نیک ہوگا، قرآن حدیث پر چلے گا، اور اس کے پاس ڈھال ہوگا، تلوار ہوگی، اور یہ نیچے ہوگا اور نیچے گرے گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں گٹار ہو، رباب ہو، ستار ہو، ڈھول ڈھمکے ہو، گانے بجانے ہو۔ آج کل کیا ہے؟ تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث پر عمل بھی کیا، تہجد بھی پڑھے، دین کا کام بھی کیا، بحری بیڑا بھی بنایا، اس سے 500 جہاز بھی اترتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 500 جہاز اترتے تھے، اس سے سب کچھ کیا۔ لیکن آج کا مسلمان فجر کی نماز میں سارے غیر حاضر، رات کو ڈراموں فلموں میں سارے حاضر، دین سے سارے دور، قرآن کی تلاوت ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ عروج کیسے نصیب فرمائیں گے؟ عروج تب ہوگا جب ہم دین پر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ تو الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت ڈبل مہربانی کرنے والی ذات ہے اور سنگل مہربانی کرنے والی ذات ہے۔ تو دنیا میں کافر کو جو رزق ملتا ہے وہ مسلمان کی برکت سے، کلمے کی برکت سے۔ دنیا کی سانس کیا ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ اور اللہ یہ ختم ہو جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ القیامت تقوم علی شرار الناس، قیامت قائم ہوگی شریر لوگوں پر، بدعملوں پر، کافروں پر، مشرکوں پر، منافقوں پر۔ مومن اور مسلمان اس وقت نہیں ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، قرآن کے حروف نہیں ہوں گے، دین اسلام نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ القیامت تقوم علی شرار الناس، شریروں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یقیناً مسلمان کی برکت سے کافر کو کھلایا جا رہا ہے، لیکن عمومی خیر، عمومی امن، عمومی سکون، عمومی مسلمانوں کو غلبہ تب نصیب ہوگا جب 4 کام ہوں گے۔ اور یہ 4 کام یاد کرو، اس کا میسج بناؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ نمبر 1، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ، اور صبح کی نماز میں اتنا ہجوم جتنی عید کی نماز میں لوگ ہوتے ہیں، جتنے لوگ جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، تب 5 وقت نماز پابندی سے۔ نمبر 2، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، جیب سے، گاڑی سے، گھر سے، دکان سے، دفتر سے گانے بجانے کے آلات ختم فرمایا۔ الغنا رقیت الزنا، گانے بجانے بدکاری کے منتر ہیں۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانے بجانے دل میں منافقت کو ایسا اگاتے ہیں جس طرح پانی کھیت کو اگاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 3، شرعی پردہ۔ نمبر 4، مسلمان دنیاوی تعلیم میں پیچھے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں 600 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں۔ ٹوکیو جاپان کا ایک شہر ہے جس میں 500 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، اور ہمارے 57 اسلامی ممالک ہے، 300 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں۔ بس یہ ہماری حالت ہے۔ دنیاوی تعلیم میں ہم صفر ہیں۔ دنیاوی تعلیم میں مسلمانوں کو کمال حاصل کرنا چاہیے۔ قوموں کا عروج اور زوال، اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے۔ اس لیے فتاوی بزازیہ، قاضی خان ہندیہ، سراجیہ میں لکھا ہے، جس طرح ایک علاقے میں ایک عالم کا ہونا یہ فرض اور واجب اور لازم ہے، اگر نہ ہو تو سارے گناہگار ہیں۔ اس طرح ایک ڈاکٹر کا، انجینئر کا، کنسٹرکشن انجینئر کا، لوہار کا ہونا یہ واجب اور فرض ہے، ورنہ سارے گناہگار ہیں۔ شریعت نے تمام علوم کو کیسے رکھا ہے؟ ڈاکٹر نہیں ہے علاقے میں، سارے گناہگار ہیں، ورنہ ایک ڈاکٹر بنائے۔ عالم نہیں ہے، سارے گناہگار ہیں، ورنہ ایک عالم بنائے۔ شریعت نے اس کو برابر رکھا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے لیے خوب تیاری کرو، جب ان کے دلوں میں فساد آ جائے یا وہ شرارت کرنا چاہیں تو مسلمان ان کے مقابلے کے لیے تکڑے ہوں۔ اب جدید مقابلے ہیں، جدید علوم میں مہارت، ٹیکنالوجی میں، یہ مسلمانوں کے لیے فرض، لازم اور ضروری ہے۔ جب تک 4 کام نہیں ہوں گے، نہ سکون ہوگا عمومی، نہ اسلام کو غلبہ ہوگا عمومی۔ وہ 4 کام: 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ، شرعی پردہ، 3 گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، 4 دنیاوی تعلیم میں کمال، یہ ہم کو حاصل ہو جائے تو تب اللہ تعالی ہم سب کو سکون اور عروج عطا فرمائے گا۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم والی ذات۔
मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आवाज़ आएगी कि आज पूरी दुनिया ख़त्म है, फरिश्तों समेत, जन्नात समेत, इंसानों समेत। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहों का बादशाह कौन, सल्तनत का मालिक कौन, तदबीर चलाने वाली ज़ात किसकी? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। एक अल्लाह की जो ज़ात है, आज उसकी हुक्मरानी है। कमा तुदीनो तुदानो, जो तुम करोगे और बोगे वही, जो काश्त करोगे वही बाद में काटोगे। आज तैयारी करो, कब्र अमल का संदूक है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। अय्याम उम्रिक तज़हबु व जमीउ सअयिक युक्तबु थुम्मा शहीदु अलैका मिनका फ़अैन ऐनल महरबु। आपके अय्याम ज़िंदगी जा रहे हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो लिखा जा रहा है। थुम्मा शहीदु अलैका मिनका, क़यामत के दिन आपकी ज़बान पर मोहर लग जाएगी और आपके आज़ा आपके खिलाफ गवाही देंगे। फ़अैन ऐनल महरबु, फिर कहाँ और कहाँ भागोगे। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का जो ज़लज़ला होगा वो बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला होगा। एक तो हमारे ज़लज़ले आते हैं ना, ईरान में ज़लज़ला आया, 25,000 अफराद ज़मीन में चले गए। शुमाल अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, 26,000 अफराद ज़मीन में चले गए। सोनामी का ज़लज़ला आया, 4.5 लाख अफराद ख़त्म हो गए। बटग्राम और बालाकोट कश्मीर का ज़लज़ला आया, 5 लाख अफराद ख़त्म हो गए। आखिरत का जो ज़लज़ला होगा, आखिरी दिन का जो ज़लज़ला होगा, वो ज़लज़ला होगा कि ये जो पहाड़ है ये हवा में उड़ेंगे। कल अहनल मनफूश, जिस तरह रंगदार रुई होती है। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अगर कोई बच्चे को दूध पिलाएगी औरत, वो बच्चे को फेंक देगी। कोई हामिला होगी, शिद्दत तकलीफ से और आवाज़ से वो उस बच्चे को गिरा देगी। हर एक आदमी भागेगा जैसे कि उसको नशा है। नशा नहीं है, अल्लाह का अज़ाब सख्त है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। उस रोज़े जज़ा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे तराजू के पास, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे तराजू के पास, आदम अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे तराजू के पास, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ताजदार मदीना व दुनिया वल आखिरा, वो भी खड़े होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब खड़े होंगे और आमाल का हिसाब व किताब होगा। उस दिन की तैयारी की ज़रूरत है। आज हम क्या कहते हैं, बस स्कूल में पास हो जाए ना, बस कामयाब हो जाएंगे। फिर कॉलेज में पास हो जाए ना, कामयाब हो जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी में पास हो जाए ना, कामयाब हो जाएंगे। हमारी बातें तब्दील होती हैं। हाँ, अब नौकरी मिल जाए ना तो कामयाब हो जाएंगे, बात तब्दील हो गई। फिर नौकरी मिल गई, हाँ फलानी जगह रिश्ता हो जाए ना, कामयाब हो जाएंगे। रिश्ता भी फलानी जगह हो गया। अब ये तनख्वाह बढ़ जाए ना, कामयाब हो जाएंगे। तनख्वाह भी बढ़ गई, अब बच्चा हो जाए ना, कामयाब हो जाएंगे। हमारी बातें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, मुलाजिमत, रिश्ता, बच्चा तब्दील होती है। अल्लाह की बात एक है कि ये सब कुछ तुम्हारी ज़रूरत है, वो करोगे। तुम्हारा मकसद क्या है? इबादत व दावत। इबादत व दावत। कामयाब कौन है? अल्लाह फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो आदमी जहन्नम से दूर हो गया और जन्नत में दाखिल हो गया, तहकीक वो क्या हो गया? कामयाब हो गया। अल्लाह वही कामयाब हमको बना दे। वहाँ अगर मार पड़ गई ना, हमारी खैर नहीं है। ये पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। ज़िंदगी कितनी है? 60 साल। तो 30 साल तो हम सोते हैं, 30 साल सोते, बल्कि आजकल ज़्यादा लोग सोते हैं। 30 साल रह गए, फिर 5 साल जो है ना बुढ़ापे के निकालो, 5 साल बचपन के निकालो, तो 20 साल लेफ्ट बिहाइंड, 20 साल रह गए। अब ये मामूली ज़िंदगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक गुजारो, तो फिर क्या होगा? फ़रिश्ता आएगा तो ऐलान करेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल हमीदा, एक खूबसूरत रूह, कानत फिल जसदिल हमीद,
ایک اچھے جسم کے اندر آپ تھی. اخرجی وابشری بالروح والریحان والرب راض عنک غیر غضبان. نکل آ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، آپ سے ناراض نہیں ہے. اشجار کی طرف، انہار کی طرف، احجار کی طرف، آبشار کی طرف، چمنزار کی طرف. اب مزے لوٹو، غیبت نہیں، چغلی نہیں. الا قیلا سلاما سلاما. جہاں جاتے جاؤ گے سلام پاتے جاؤ گے. آخری ملاقات الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ 20 سال زندگی آپ نے خراب کر دی. گزارو جس طرح چاہو، پھر کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، فرشتہ کہے گا ایک گندی روح گندے جسم کے اندر تھی، نکلا، اللہ آپ سے ناراض ہے. تو تیاری کی ضرورت ہے. الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. والعاجز، اور بیوقوف وہ آدمی ہے من اتبع نفسہ ہوا، جو نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے. وتمنى علی اللہ الامانی، اور امیدوں پر چلے کہ اللہ معاف کرے گا، توبہ کرتا ہی نہیں ہے، خواہش پر چلتا ہے. تو اللہ ہم سب کو آخرت کا ہوشیار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تفسیر چل رہی ہے. قرآن کی تفسیر سے پہلے مبادیات، تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری باتیں، مسائل، جنرل نالج قرآن کے حوالے سے اور تفسیر کے حوالے سے ہر مسلمان کو معلوم ہو، تو وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزر گئیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی گزر گیا، اور سورہ فاتحہ کی تشریح 1/3 گزر گئی، اور اب جو باقی ہے اس پر بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. الرحمن الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والی ذات ہے اور مہربان. مالک یوم الدین،
روز جزا کا مالک ہے۔ آج ہمارا سبق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، یا اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت یہ اللہ کی ہے، اور اسباب سے ماورا، جہاں اسباب کے دروازے بند ہو جائیں تو وہاں پر مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور سبب کے تحت مدد مانگنا جائز ہے۔ جیسے ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا اعینونی علی قوہ، میری مدد کرو اور میں یاجوج ماجوج کے سامنے دیوار باندھتا ہوں۔ یا ڈاکٹر سے علاج کرانا، یا اندھے کا کسی کو آواز دے کر سڑک پار کروانا، یا کسی سے پانی مانگنا، سبب کے تحت یہ مدد جو ہے یہ جائز ہے، اور بالاجماع یہ درست ہے۔ ماورائے اسباب یعنی غیر اللہ سے مدد مت مانگو، صرف اللہ سے مانگو، یہ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگو، اگر سبب موجود ہے تو سبب کو اختیار کرو، یہ جائز ہے، اور نظر جو ہے مسبب الاسباب پر رکھو، اور جہاں سبب کے دروازے بند ہو جائیں وہاں صرف اللہ ہی سے مانگو۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور غور سے سنو اور سمجھو۔ تو سبب کو اختیار کرنا شریعت ہے، اور سبب کو چھوڑنا جہالت ہے، اور سبب پر یقین کرنا کفر ہے۔ میں نے پانی پی لیا تو اس سے میری پیاس بجھ گئی، نہ، اللہ نے بجھائی پانی کی وجہ سے۔ اور سبب کو اختیار کرنا یہ شریعت ہے، ہم نے اختیار کر لیا، لیکن نظر مسبب الاسباب پر کہ پیاس لانے والی ذات، بجھانے والی ذات اور پانی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور سبب کو چھوڑنا جہالت ہے۔ گاڑی کو میں لاک نہیں لگاتا، سواری کو میں باندھتا نہیں، اور پانی میں پیتا ہی نہیں، اللہ میرے پیٹ میں پہنچائے گا، تو سبب کو چھوڑنا جہالت ہے۔ اور سبب کو اختیار کر کے مسبب الاسباب پر یقین کرنا اللہ کی ذات پر، یہ شریعت ہے۔ اور سبب پر یقین کرنا کفر ہے کہ سبب سے ہوتا ہے، نہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ماوراء الاسباب غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ غلط ہے، یعنی جب سبب کے دروازے بند ہو جائیں پھر غیر سے مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے اور ناجائز ہے۔ ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین درجنوں مرتبہ، اور جب رات کو اللہ ہم کو سلاتا ہے تو ہم سے کہلواتا ہے وطر میں اللہم انا نستعینک، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ تو ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضور کے چچے تھے، ان کے بیٹے، وہ سوار تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ عنہما کو آواز دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، اے لڑکے، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، جب مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور جب سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، اللہ ہی سے مانگو۔ اور آگے حضور نے فرمایا اگر پوری دنیا جمع ہو جائے ان ینفعوک، کہ وہ آپ کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں، لم یکتبہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفع کو لکھا نہیں ہے، تو وہ آپ کو لم ینفعوک، وہ آپ کو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، ان یضروک بشیء، یہ آپ کو کچھ ضرر پہنچانا چاہیں، تو یہ آپ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں ضرر، لم یکتبہ اللہ، کہ اللہ نے وہ ضرر لکھا نہ ہو۔ لہذا نفع نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عزت و ذلت کا مالک، کامیابی اور کامرانی کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بیٹا اور بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پاک رب فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ ہی ہے جو بیٹا دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو بیٹی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو دونوں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا،
اللہ ہے مذکر بھی دے دے مؤنث بھی دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ ہے بانج بنا دے. تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہی بیٹا بیٹی دونوں اور بانج یہ سب کچھ میں کرتا ہوں. اب اگر کوئی کسی کو کہے کہ تو مجھے بیٹا دے دے تو بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. یا کسی مردہ بزرگ کو کہے کہ مجھے بیٹا دے دے تو بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. دیکھو بعض ایسے بزرگ مشہور ہے لوگوں میں کہ فلانا جانا بزرگ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی قبر پر جا کر ان سے بچہ مانگو تو بچہ مل جائے گا. اور ایسے بزرگ ہیں وہ کہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے، شادی شدہ تھے اور بچے نہیں تھے. بچہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام کو بچوں سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ 100 سال بچے تھے؟ نہیں تھے. جب اللہ نے نہیں دیے تو نہیں دیے. 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ سے درخواست کی کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں، بے موسم پھل آتے ہیں اور میں بھی بے موسم ہوں، 120 سال عمر ہے، بچے تو نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی اولاد کی بے موسم پھل عطا فرما. اللہ نے یحییٰ دے دیا. علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. لہٰذا 120 سال بچے نہیں ہیں زکریا علیہ السلام کے. تمام اولیاء بزرگ صحابہ تابعین یہ جمع ہو جائیں تو یہ ایک نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. پیارے ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا، 9 بیویاں ہیں لیکن نرینہ اولاد کتنی زندہ ہے. ایک بیٹی سے اولاد چلی، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ بطول، اور عورتوں کے سردار، اور جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی ان کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان سے آگے اولاد چلی. تو بیٹا اور بیٹی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. عجیب بات سنیے کہ ایسے علاقے موجود ہیں کہ وہاں پر فلانی قبر میں عورتیں جاتی ہیں اور وہاں بابا سے بچہ مانگتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جب ہمارا پہلا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اس مزار کے لیے وقف. مشرکین جو ہے وہ اونٹوں کو وقف کرتے تھے بتوں کے نام پر، ہم اپنی اولاد کو وقف کرتے ہیں. پھر ان سے کہتے ہیں نا شاڈولے کے چوہے، وہ جو پیسے مانگتے ہیں لوگوں سے، ان کے ساتھ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، ان کے دماغ کو مفلوج کرتے ہیں اور ان کے سر میں خول ڈالتے ہیں لوہے کے. تو اپنے بچوں کو خراب مت کیجیے. ہاں کسی ولی بزرگ کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرنا کہ میرے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ مجھے اللہ اولاد دے دے، یہ بالاجماع جائز ہے. لیکن مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. تمام انبیاء نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، کس سے مانگا؟ اللہ سے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تمام دعاؤں میں رب رب ہے. انبیاء کی تمام دعائیں قرآن میں پڑھو، اس میں کیا ہے؟ رب. رب انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں میری مدد فرما اے اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم. اب ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اللہ سے مانگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے دسترخوان مانگ لیا. آسمان سے آیا ہم کھانا کھائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. دسترخوان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو اس وقت کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. کیا فرمایا؟ کیا مانگا؟ فہم مانگا، علم مانگا. ربی زدنی علما،
یا اللہ میرے فہم میں اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو مانگنا ہے تو اللہ ہی سے۔ تمام انبیاء نے سجدہ کس کے سامنے کیا؟ اللہ کے سامنے۔ سلام پھیر کے کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ اللہ کے سامنے۔ جب اونچی ذات نے اپنے ماتھے کو رگڑا سجدے میں، اونچی شخصیت نے، تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ یا اللہ یہ دے دے، ایاک نعبد، یا اللہ خاص تیری ہی عبادت کریں گے۔ طواف بیت اللہ، بس طواف کریں گے بیت اللہ کا، اور سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے۔ غیر اللہ کو سجدہ یا عبادت کی نیت سے طواف غیر اللہ کا، یہ شرک ہے اور ناجائز ہے۔ تو مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو، اور میں نے تفصیل بتا دی، ما تحت الاسباب اور ما وراء الاسباب، یہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میری اولاد ہو جائے، تو شریعت کا قانون ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ شادی کرے گا، اور قریب جائے گا، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اولاد نہیں ہے، شادی نہیں کی اور اولاد مانگ رہا ہے، تو یہ سبب کو گویا کہ اختیار نہیں کر رہا ہے، تو یہ جاہل ہے۔ اسباب سارے اختیار کر لیے، سارے اسباب اختیار کر لیے، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سے علاج بھی کر لیا، وہ بھی سبب ہے۔ اب اسباب کے راستے بند ہو گئے، اسباب کے تحت مانگنا غیر سے اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا یہ شریعت ہے، تو وہ تو ہو گیا۔ اب جب اسباب کے دروازے بند ہو گئے نا، اب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اب مانگنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے عقائد میں جو نا کیا ہے؟ فرق ہے، کوتاہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔ عقیدے کو پاک کریں گے شرک سے، اس میں ڈالیں گے توحید۔ عمل کو پاک کریں گے بدعت سے، اس میں ڈالیں گے سنت۔ سنت آتی ہے، بدعت بھاگتی ہے، توحید آتی ہے، شرک چلا جاتا ہے۔ اور جب شرک آ جاتا ہے توحید ختم ہو جاتا ہے۔ جب بدعت آتی ہے تو ایک سنت کو اٹھا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے اور بدعت سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اور سنت اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کیا ہے؟ بت کے سامنے سجدہ کرنا شرک، کھڑے انسان کے سامنے سجدہ کرنا شرک، اور وہی بزرگ انتقال کر جائے تو اس کی قبر کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے سامنے۔ اور کچھ اعمال جو ہے وہ شرکیہ اور بدعتی اعمال ہے۔ مثلا ہم جھنڈا لے جاتے ہیں قبرستان، اور چادر لے جاتے ہیں، پھول لے جاتے ہیں، اگر بتی لے جاتے ہیں، موم بتی لے جاتے ہیں، چینی نمک لے جاتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں۔ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، نہ بابا جی بزرگ نے کوئی کتاب لکھی ہے کہ لایا کرو۔ اور تمام مسلمانوں کو سمجھاؤ اور نصیحت کرو۔ اللہ ہم سب کو بزرگوں کی قدر اور بزرگوں کو ماننے اور بزرگوں کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔
مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک یوم الدین میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور قبر کی فکر کرنی چاہیے، اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، وہ عقل مند ہے۔ اور ہم دنیا میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو باطونی ہو اور حلال حرام خوب جمع کرے، وہ ہے عقل مند۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ ہاں دنیا کمائے خوب کمائے، چار باتوں کا خیال کرے۔ کروڑ پتی بنو، ارب پتی بنو، لکھ پتی بنو، ہاں پدم پتی بنو، لیکن ان باتوں کا خیال کرو۔ صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے سے خرچ کرو، تکبر مت کرو، اور صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کا خیال کرو تو جائز ہے۔ اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، اچھا موبائل، اچھی زندگی، بہترین خوراک، یہ ناجائز نہیں ہے۔ قرآن میں ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، بہترین کھانے، بہترین لباس اور بہترین زینت اور خوبصورتی یہ کس نے حرام قرار دی ہے؟ لہٰذا وہ کرو، لیکن آخرت کی فکر مت چھوڑو۔ والعاجز، اور بیوقوف ہے وہ آدمی من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزار رہا ہے، جو دل میں آیا۔ وتمنا علی اللہ الامانی، اور چلتا نہ وحی پر ہے نہ عقل پر ہے بلکہ خواہشات پر چلتا ہے، اور جو خواہشات پر چلتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری اس کی بیوقوفی یہ ہے کہ وہ تمنا علی اللہ الامانی، اللہ پر امیدیں باندھتا ہے، چلتا ہے خواہش پر اور امید باندھتا ہے اللہ پر، اللہ معاف فرمائے گا، تو اللہ تو اس کو معاف فرمائے گا جو توبہ کرے۔ تاب یتوب توبا و توبتن، اس کی گردان ہے نا، جس طرح انگلش کی گردان ہے، فرسٹ فارم، تھرڈ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، گو اینڈ گان، ڈوڈ اٹ ڈن، اس طرح عربی میں بھی ہے نا، تاب یتوب توبا و توبتن، یہ اس کا مطلب یہ کہ رجوع کرنا، واپس ہونا، یعنی آپ کی جو زندگی تھی حدود اللہ کو آپ نے پھلانگ دیا تھا، واپس آئیے اور قرآن حدیث پر عمل کیجیے۔ تقریروں کا مقصد یہ ہے کہ جو پابندی سے گناہ کرتے ان کو چھوڑو، یہ مطلب ہے تقریر کا۔ یہ مقصد نہیں کہ فرشتے بن جاؤ، کبھی بھی گناہ نہ کرو، غلطی مجھ سے بھی ہوتی، آپ سے بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ داغ داغ مت کہو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے گناہگار ہو، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ لہٰذا خواہشات سے بچیے، وحی اور عقل پر چلیے، اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائیے۔ وہاں پر آخرت میں مفتی، عالم، قاری، امام، بزرگ، شاہ صاحب، سید، میاں نہ، اللہ کے ہاں کس کا درجہ ہے؟ ان کا درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے دوست کون ہے؟ یہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ہاں اللہ کے دوست نہیں ہیں مگر وہ لوگ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون، سورہ مومنون آخری رکوع پارہ نمبر 18۔ فرماتے ہیں کہ آخرت میں نسب نہیں چلے گا، یہ فلانا مفتی کا بیٹا ہے، عالم کا بیٹا ہے، سید کا بیٹا ہے، شاہ صاحب ہے، نہ، فلا انصاب بینہم، آخرت میں نسب نہیں، اچھا عقیدہ اور نیک عمل چلے گا۔ توحید والا عقیدہ شرک سے پاک، سنت والا عمل بدعت سے پاک، یہ بات وہاں چلے گی، نسب نہیں۔ لہذا تیاری کرو۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اس دن شرمساری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ سوچیں، آج آپ فکر کریں، کل
انگلیوں پر ہاتھوں پر چک لگانے سے پہلے آج آپ سوچ لیں، اس دن کہا جائے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں. نہ، کلا، اب اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی واپس آ جائے. موت کے بعد ایک آدمی واپس نہیں آ سکتا اس دنیا میں. اب جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، جس طرح انگلش گرامر ہے اسی طرح عربی گرامر بھی ہے. ہر زبان کی اپنی گرامر ہے. تو ایک یہ جملہ ہے نعبدک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک یہ جملہ ہے نستعینک، ہم سب تجھ سے یا اللہ مدد طلب کرتے ہیں. ایک یہ جملہ ہے. لیکن جب وہ کاف جو ضمیر ہے مفعول کی، وہ ضمیر ہم نے آگے کر لیا کسی بھی عبارت میں، جس طرح پاک رب نے مفعول کی ضمیر کو آگے کر دیا ہے اور فرمایا ایاک نعبد، تو اب کیا ہو گیا؟ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. طواف کہاں کا کریں گے؟ دنیا میں طواف کی جگہ کون سی ہے؟ وہ ایک جگہ ہے. وہ کون سی ہے؟ کعبہ. کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں. سجدہ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کرتے ہیں. کعبے کی طرف ہمارا منہ ہوتا ہے، لیکن سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. طواف کرتے ہیں وہاں پر کرتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی طواف بطور عبادت کے کسی گھر کا شروع کرے، یا بت کا شروع کرے، یا کسی بزرگ کا شروع کرے، زندہ یا مردہ ہو، تو وہ مشرک اور کافر ہے. کیوں؟ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو اسی طرح سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اب کوئی روزانہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، بت کے سامنے یا قبر کے سامنے یا زندہ بزرگ کے سامنے سجدہ کرے، تو آپ بتائیے شرک ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک کس بلا کا نام ہے؟ بت کے سامنے سجدہ کرنا، زندہ انسان کے سامنے سجدہ کرنا، یا مردہ انسان کے سامنے سجدہ کرنا، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لکل نبی دعوتا مستجابتا، ہر نبی کی دعا ایک قبول ہوتی ہے. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے دعا کر لی، فارغ ہو گئے. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میں نے وہ دعا نہیں کی، مر جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو میں وہاں پر وہ دعا کروں گا. وہ ایک دعا، وہ کون سی ہے؟ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. کس امت کے لیے؟ شفاعتی لأہل الکبائر، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب میری امت ہیں، میں ان کے لیے سفارش کروں گا. جو جنت میں گئے تو گئے نا، سو گئے. جو بدعمل ہوں گے حضور ان کے لیے شفاعت کریں گے. کافر کے لیے شفاعت نہیں، مشرک کے لیے شفاعت نہیں، پکے منافق کے لیے شفاعت نہیں، گناہوں پر شیخیاں اور اترانے والا اس کے لیے شفاعت نہیں. گناہ کیے ہیں لیکن نادم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے لیے شفاعت ہے. چاہے گناہ کیے ہیں، شفاعت رسول اس کے لیے ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ من لا یشرک باللہ شیئا، بخاری شریف. جس میں شرک نہ ہو اس کے لیے شفاعت ہے. جس میں شرکیہ اعمال ہونا اس کے لیے نبی کی شفاعت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص نبی کی شفاعت چاہتا ہے، دل میں بھی اور دعائیں بھی کرتا ہے. یاد رکھو شرک سے بچو. سجدہ اللہ کے سامنے، طواف اللہ کے لیے. لہٰذا یہ جو ہم بعض کام میں مصروف ہے یہ خلاف شریعت ہے. اب آپ دیکھیے، اب بزرگ ایک ولی ہوتا ہے، جس طرح حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عظیم ولی ہیں، عظیم بزرگ ہیں، افغانستان کے تھے. 10-10 لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر بیعت اور مسلمان ہوئے ہیں. اکثر پنجاب کے لوگ انہی کے ہاتھ پر بیعت اور مسلمان ہوئے ہیں. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہمارے بزرگ، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر
محبوب سبحانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے اولیاء ہیں. انہوں نے ہم کو قرآن پڑھایا, حدیث پڑھایا, توحید پڑھا لی اور سنت پڑھا لی. انہوں نے اپنی کتابوں میں شرک کی نفی کی, بدعت کی نفی کی. تو اللہ ہم سب کو توحید اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب ایک بزرگ ہیں, وہ اپنی جگہ پر بزرگ ہیں, لیکن ہم اس کے مزار پر ہم ڈھول بجائیں تو یہ جائز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بعثت لاکثر المعازف, مشکاۃ اللسانی کی روایت ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ڈھول ڈمک کے گانے بجانے کے آلات میں توڑ کے رکھ دوں, اور ہم کر رہے ہیں. تو اپنے والد کی قبر پر کبھی بھی ہم ڈھول نہیں بجائیں گے, نہ والدہ کی قبر پر. بابا جی عظیم بزرگ ہیں, ہم ان کی توہین کرتے ہیں کہ ان کی قبر پر ہم ڈھول بجاتے ہیں, باجے لے جاتے ہیں. کہ کیا یہ ولی کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے؟ اور بعض اوقات ہم اولیاء کے لیے جھنڈے لے جاتے ہیں. ولی کے پاس جھنڈا لے جانا وہ کسی پارٹی میں نہیں, چادر لے جانا اس کو سردی گرمی لگتی نہیں, موم بتی لے جانا وہ رات کو ڈرتے نہیں, اگربتی لے جانا وہ سونگتے نہیں ہیں, پھول ڈال دینا وہ سونگتے نہیں ہیں, چینی لے جانا وہ کھاتے نہیں, نمک لے جانا وہ چاٹتے نہیں ہیں, تیل وہاں رکھنا وہ مالش کرتے نہیں ہیں, پیسے وہاں پر پھینکنا بابا جی جو نا شاپنگ کرتے نہیں ہیں. تو یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیا قرآن میں ہے؟ نہیں. حدیث میں ہے؟ نہیں. بزرگ ہمارے بزرگ ولی نے کوئی کتاب لکھی ہے کہ یہ کام کرو؟ نہیں. تو کہاں سے ہے؟ ایویں ہم لگے ہوئے ہیں. ایک لطیفہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی نے قبر پر 500 روپے کے پھول ڈال دیے, خوبصورت مزیدار پھول, لال گلاب. تو دوسرے آدمی نے پکے ہوئے گرم گرم چاول دوسری قبر کے اوپر ڈال دیے. تو پھول والے نے چاول والے کو کہا کہ اے بیوقوف, یہ جو قبر والا ہے یہ چاول کھائے گا؟ یہ کسی غریب کو آپ دیتے, وہ چاول کھاتا تو اچھا ہوتا, ثواب ان کو بخشتے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بیوقوف ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ کے لیے کیا, یہ جو آپ نے 500 روپے کے پھول ڈال دیے تو بابا جی سونگے گا؟ یہ بھی کسی غریب کو دے دو نا, ثواب بزرگ کو بخشو. پھولوں پر ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں, اور پتیوں پر, اور پنیوں پر, اور کاغذوں پر, اور تیل پر, اور چراغی پر, اور چراغ پر. یہ تمام پیسے ہم غریب کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. لوگوں کے عقائد ٹھیک کرو, لوگوں کو دعوت دو, لوگوں کو دین پر لاؤ کہ نبی کی شفاعت چاہیے تو شرک سے بچیے, نبی کی شفاعت چاہیے توحید پر آئیے. ایاک نعبد, یا اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے ہیں. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, مشکاۃ اللسانی کی روایت ہے, کہ ہم اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں, کیا ہم ان کے لیے جھکیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کسی کے لیے نہیں جھکنا, سیدھے سیدھے ملنا ہے. آج کل بعض لوگ جو نا کیا کرتے ہیں, کوئی پیر پڑتا ہے, کوئی گھٹنوں کو پکڑتا ہے, کوئی سر نیچے کرتا ہے, کوئی عورت بزرگ کے سامنے سر نیچے کر کے اس پر ہاتھ پھیرتا ہے. نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. ہاں کسی بزرگ کے ہاتھ کو چھومو, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, تو وہ جائز ہے, لیکن اس بزرگ کو چاہیے کہ ہاتھ اوپر کریں. لیکن اگر وہ چھومو تو وہ جائز ہے. بزرگ ہو, وہ بزرگ جس میں 10 باتیں ہوں, بار بار بتا چکا ہوں. ہمارا لیڈر, بزرگ, اسکالر, عالم دین, امام, پیشوا, مذہبی رونما, وہ کون ہے جس میں 10 باتیں ہوں؟ اگر 10 باتیں نہ ہو تو وہ ڈاکو ہے. 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو جماعت سے, اور اس کے گھر میں گانے بجانے کے آلات نہ ہو, شرعی پردہ کرتا ہو, اس کے بچوں اور بچیوں میں دین ہو, شرعی پردہ ہو, اور اپنی ذات کے لیے کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے, دین کو کاروبار نہ بنائے, اور اس کی شادی اور غمی اگر گھر میں ہو تو وہ شریعت کے مطابق ہو, اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو, اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی زندگی سنت کے مطابق ہو, اس کے پاس بیٹھ کر آدمی کو اللہ یاد آئے, دین یاد آئے, تو وہ ہے بزرگ, وہ ہے ولی. نماز نہیں پڑھتے ہیں, کہ مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں. دیکھو کتنی بری بات ہے. دسترخوان یہاں لگاتا ہے, نماز مدینہ میں پڑھتا ہے. دسترخوان بھی وہاں لگاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معاف نہیں ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یقین سے مراد یہاں موت ہے. اپنے رب کی بات کرو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موت تک.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں پر ہاتھ ڈال کر نماز کے لیے وہ حاضر ہوئے آخری عمر میں جب بخار تھا. تو ہم کون ہیں کہ حضور سے بڑھ گئے کہ ہمارے اوپر نماز معاف ہے؟ ایسی کوئی حالت کسی پر نہیں آتی ہے کہ نماز معاف ہو. نبی سے کوئی بڑا پیر کوئی بزرگ نہیں ہے، ان سے نماز معاف نہیں ہے. ہاں اگر ایک آدمی پاگل ہو تو اسے نماز معاف ہے اس لیے کہ مجنون ہے. رفع القلم عن 3، 3 آدمیوں سے قلم جو ہے نا شریعت کا قلم وہ اٹھا ہوا ہے. ہاں عن المجنون، مجنون سے، وعن الصبی، بچے سے، بچے سے، مجنون سے. تو ان سے تو کیا ہے، قلم اٹھا ہوا ہے اگر وہ کیا ہے، مجنون ہے. اور ایک آدمی بے ہوش ہو گیا ہے حتی یفیق، یہاں تک کہ اس کو افاقہ ہو جائے، اس سے قلم اٹھا ہوا ہے 3 افراد سے، لہذا نماز معاف نہیں ہے. بزرگ وہ ہے جس میں 10 باتیں ہوں. تو کسی کے لیے سر نیچے کرنا، وہ ہاتھ پھیرے گا، قرآن حدیث میں نہیں ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گھٹنوں کو پکڑنا، پیروں کو پکڑنا، پیروں کو پڑھنا، یہ خلاف شریعت. جس سے ملو سیدھے سیدھے ملو، محبت کرو، دل سے کرو، ہاں خلاف شریعت کام نہ کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال ہم میں ایسی باتیں آ چکی ہیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں. یہ آج کل جو ہم ملتے ہیں نا، جھپی لیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، گلے ملنا، گلے لگنا یا گلے ملنا. اور کیا کہتے ہیں، معانقہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں معانقہ، عنق. ہاں اسی طرح پشتوں میں کہتے ہیں غاڑے والا ورکڑا، غاڑا ورکول. تو غاڑا کس کو کہتے ہیں، گلے کو. گلے ملنا، گلا کس کو کہتے ہیں، اس کو. معانقہ کس سے ہیں، عنق سے. عنق کس کو کہتے ہیں، گلے کو. لہذا گلے کو گلے سے ملانا جس طرح عرب کرتے ہیں، یہ ہے سنت طریقہ ملنے کا. ہم جو نا 3 مرتبہ ملتے ہیں اور خوب عزے کو دباتے ہیں، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. 3 مرتبہ ملتے ہیں اور عزے کو خوب دباتے ہیں، ہاں تو یہ شریعت کے خلاف. ہاں 1 بار 2 بار یہ جائز ہے. ویسے سنت طریقہ گلے ملنا ہے. یہ جو ہم جھپی لیتے ہیں، یہ 1 مرتبہ آدمی لے لیں، یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے. مستقل سنت جو ہے وہ گلے کو گلے سے ملانا ہے. تو جھکنا نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا ہے. مشکاۃ لسانی کی روایت ہے کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن جب وہ آتے تھے تو ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ مشکاۃ لسانی کی روایت ہے. ہاں کوئی مہمان آ گیا یا بیمار آ گیا یا کسی کو جگہ دینی ہے، ہاں یا والدین آ گئے، کسی کو جگہ دینی ہے، کسی کو ادب کے مقام پر بٹھانا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں. ہاں لیکن جس کے آنے کا روزانہ کا معمول ہو کہ وہ روزانہ آتا ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا یہ شریعت کے خلاف ہے. تمام اسکول ٹیچروں کو چاہیے کہ جب کلاس روم میں آئے تو کہے السلام علیکم، سنت طریقہ ہے. تمام طلباء کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کہتے ہیں اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، یہ خلاف شریعت ہے. بس کلاس میں آؤ کہو السلام علیکم، طلباء کہیں گے وعلیکم السلام، ہزاروں نیکیاں مل گئی. اور سٹ ڈاؤن پر اس پر 1 ٹکے کی نیکی نہیں ملے گی، اور یہ قرآن حدیث کے بھی خلاف ہے. ہم کیوں غلط کام کرتے ہیں؟ شریعت پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ کلاس روم میں تمام میل فیمیل ٹیچر آئیں، کہیں السلام علیکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزل